تو سرکار جو ہے جب شام ہو گئی تو آپ کعبۃ اللہ شریف کی طرف بوجھل قدموں سے چلنے لگے. قدم نہیں اٹھ رہے تھے سرکار، بہت وزنی قدم. حضور کو تکلیف تھی اس بات کی کہ میں نے پیغام حق سنایا لیکن ان مکے کے کافروں نے میرا پیغام حق قبول نہیں کیا. حضور کو تکلیف ہوئی. تو اس رات میں آپ اپنے مکان نہیں گئے. حالانکہ حضور کا مکان بھی کعبۃ اللہ سے قریبی ہے. اپنے مکان نہیں گئے اور قریب جو مکان تھا کعبے سے قریب بی بی ام ہانی کا، اس مکان میں آپ تشریف لے گئے. وہاں جا کر کے آپ نے آرام کیا. تو بی بی ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق رسول دیکھیے، ایثار و قربانی کا جذبہ دیکھیے کہ جب سرکار اندر حجرے میں آرام فرما رہے ہیں تو باہر سے بی بی ام ہانی ہاتھ میں ننگی تلوار لے کر پہرا دے رہی ہیں. پہرا دے رہی ہیں کیونکہ اسلام کا ابتدائی دور تھا، بہت سے دشمن پیدا ہو چکے تھے. تو بی بی ام ہانی نے اپنا ایمانی فرض، محبت رسول کے تقاضے پورے کیے اور پوری رات آپ پہرا دیتی رہیں. اپنے آرام کی پرواہ نہیں کی. یہ نہیں سوچا کہ میں عورت ذات ہوں، بوڑھی ہوں، میں کیا پہرا دوں گی، کوئی دشمن آ جائے تو میں مقابلہ کیسے کر پاؤں گی. یہ سب نہیں سوچا انہوں نے. عشق اسی کا نام ہے. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. آگے پیچھے سوچنا نہیں ہے کیا ہوگا انجام. بس حضور کی محبت میں وارفتہ. عشق رسول کا ثبوت دے رہی ہیں بی بی ام ہانی. یہاں تک کہ آدھی رات کا وقت جب گزر گیا، بی بی ام ہانی کے جیسے شمع کے اطراف پروانہ گھومتا ہے ایسے ہی گھوم رہی ہیں مکان کے چاروں طرف. جبریل امین کو رب نے بھیجا کہ جاؤ جبریل، میرا حبیب آج بہت غمگین ہے، میرے حبیب کا دل آج بہت محزون ہے، میں اپنے حبیب کے غم کو دور کر دینا چاہتا ہوں. جبریل جاؤ بصد احترام بہزار جہ و جلال، میرے حبیب کو معراج کا دلہا بنا کر، جنتی لباس پہنا کر، جنتی امامہ، جس امامے کو ہزاروں ہزار برس سے جنتی فرشتے تیار کر رہے تھے، اس امام شریف پر یہ کلمات لکھے تھے: محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد خلیل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد النبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اس طرح کے کلمات اس امامہ شریف پر فرشتوں نے تحریر کیے. کئی ہزار برس میں وہ امامہ تیار ہوا. جنتی جوڑا، جنتی لباس، امامہ شریف، جنت کی سواری براق، جنتی تخت، یہ سب لے کر کے جبریل 70,000 فرشتوں کی جمعیت کے ساتھ مکہ المکرمہ پہنچے. حضور کہاں ہیں؟ بی بی ام ہانی کے مکان میں. دروازہ بند ہے. جبریل امین جانتے تھے اللہ کا حکم کیا ہے
کہ جب نبی کی بارگاہ میں جاؤ تو انہیں نہ پکارو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، نہ دستک دو، کھڑکا مارو۔ رب کا حکم ہے کہ انتظار کرو، یہاں تک کہ میرے نبی خود اپنی مرضی سے گھر کے باہر تشریف لائیں، اس وقت تک انتظار کرو۔ یہ ادب ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جہاں ہم ادب کرتے ہیں، سرکار کے جو نائبین ہیں ان کا بھی ادب بجا لانا۔ کسی بزرگ کے مکان پہ جا کر کھٹکا نہیں مارنا، بے ادبی ہے۔ انتظار کرو، انتظار کرو یہاں تک کہ وہ خود تشریف لے آئیں۔ یہ ادب ہے۔ تو جبریل امین نے دیکھا نہ کھٹکا مار سکتا ہوں، نہ آواز لگا سکتا ہوں، جانا اندر ضروری ہے، پیغام حق سنانا ہے، معراج کی تیاری کرانی ہے، جاؤں تو جاؤں کیسے سوچ رہے تھے۔ تو رب تعالیٰ نے حکم فرمایا جبریل مکان کی چھت شق کر کے جاؤ، مکان کی چھت پھاڑ دو، وہاں سے جاؤ۔ چنانچہ گئے، دیکھا تو اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں بستر پہ لیٹے ہوئے۔ پھر ایک مسئلہ آ گیا، جگاؤں تو کیسے جگاؤں؟ سو رہے ہیں حضور، آرام فرما رہے ہیں، کیسے جگاؤں؟ تو معلوم ہوا اگر بزرگان دین سو رہے ہوں ان کو جھنجھوڑ کے اٹھانا یا نام پکارنا، اٹھیے میں آیا ہوں لینے کے لیے، نہیں۔ سوچ میں پڑ گئے جبریل، ادب والے تھے نا، سید الملائکہ ہیں، وہ تمام فرشتوں کے سردار ہیں، وہ ہر فرشتے سے زیادہ ادب جانتے ہیں۔ سوچ میں پڑ گئے جبریل، تو رب تعالیٰ کا حکم آیا، اے جبریل میں نے تیری پیشانی، نورانی پیشانی، کافوری ٹھنڈک والی پیشانی آج ہی کے دن کے لیے تو پیدا کیا تھا۔ سوچتا کیا ہے جبریل، میرے حبیب کے تلووں سے اپنی پیشانی لگا، اللہ اکبر، ہاتھ پکڑ کے نہیں ہلا رہے ہیں، جسم نہیں جھنجھوڑ رہے ہیں، پیشانی اپنی حضور کے تلووں پہ مس کر، تو جبریل امین نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنی نورانی پیشانی، کافوری ٹھنڈک والی پیشانی سرکار کے تلووں پر مس کی۔ تب یہاں پر علماء ایک نقطہ یہ بیان کرتے ہیں کہ جگایا اس کو جاتا ہے جو بے خبر سویا ہوا ہو، جو بے خبر سو جاتا ہے اس کو جگایا جاتا ہے۔ سرکار تو یہ فرماتے ہیں ینام عینی ولا تنام قلبی، میری آنکھ بند رہتی ہے لیکن میرا دل بیدار رہتا ہے، میرا دل نہیں سوتا، میرا دل بیدار رہتا ہے۔ تب یہاں پھر سوال پیدا ہوا کہ جب سرکار جاگتے ہیں، سوتے نہیں ہیں، دل بیدار رہتا ہے، تو جبریل اپنی پیشانی حضور کے تلووں سے مس کر کے کس کو اٹھا رہے تھے، کس کو بیدار کر رہے تھے؟ تو ہم نے پوچھا عالم حال میں، اے جبریل امین، اے سدرہ نشین، جب سرکار سوتے ہی نہیں ہیں، وہ جاگتے رہتے ہیں، آنکھ بند رہتی ہے، دل بیدار رہتا ہے، تو تم کس کو جگا رہے تھے؟ تو جبریل امین نے بصد احترام جواب دیا، جبریل کی کیا مجال
کہ میں نبی کو جگا دوں، نبی کو بیدار کروں؟ نہیں نہیں، خدا کی قسم، میں نبی کو بیدار نہیں کر رہا تھا، بلکہ حضور کے تلووں سے اپنی پیشانی لگا کر اپنی قسمت کو بیدار کر رہا تھا۔ اپنی قسمت کو جگا رہا تھا، حضور کو نہیں جگا رہا تھا۔ سبحان اللہ۔ یہ سرکار نے اپنی آنکھیں کھولی، جبریل نے سلام عرض کیا، ان اللہ یقرئک السلام، بے شک اللہ تعالیٰ آپ کو سلام پڑھتا ہے، آپ پر سلام پڑھتا ہے۔ ہم لوگ بھی پڑھتے ہیں سلام، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، سلام پڑھتے ہیں نا، یا نبی سلام علیکہ، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، یا شفیع الورا سلام علیہ۔ تو غرض کے سلام پیش کیا، پھر کہا یا رسول اللہ چلیے تیار ہو جائیے، سرکار میں آپ کو لینے آیا ہوں، آپ کا رب آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ تو بی بی ام ہانی کے مکان سے حضور کو لے جا کر کعبۃ اللہ شریف کے صحن میں نورانی جنتی تخت بچھایا، حضور پاک علیہ السلام کو اس پہ لٹایا، پھر آپ کا سینہ چاک کیا، الم نشرح لک صدرک، اے حبیب ہم نے کیا تمہارے سینے کو شرح نہیں کیا، چاک نہیں کیا۔ دل مصطفیٰ کو باہر نکالا گیا، دل انور کو باہر نکالا گیا۔ اب دیکھیں انسان کا سینہ اگر پھاڑ دیا جائے، الگ الگ دو حصوں میں بانٹ دیا جائے، تو خون کا نکلنا یقینی ہے، ضرور نکلے گا، خون تکلیف بھی ہوگی سینہ چیرنے سے، لیکن سرکار کو نہ کوئی تکلیف ہو رہی ہے نہ خون کا قطرہ نکلا ہے، سینہ چاک ہو گیا، دل انور باہر نکلا۔ اگر انسان کا دل انسان کے جگہ سے ہٹا دیا جائے تو انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے، دل سے رابطہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن حضور دیکھ رہے ہیں حیات باقی ہے، سینہ چاک ہوا، دل باہر نکالا گیا، پھر اس دل کو آب زمزم سے غسل دیا گیا، پھر اس دل کو اپنی جگہ پر رکھ دیا گیا، پھر سینہ جبریل نے ملا دیا، نہ کوئی سیون ڈالا نہ کوئی ٹاکے مارے، بس اپنے نورانی ہاتھوں سے پکڑ کے ملا دیا، سینہ حضور کا مل گیا، ایک خون کا قطرہ نہیں نکلا۔ تو یہاں پر ایک بات اور سن لو، مزے کی بات ہے، لطیفہ ہے، کہ سرکار جب میدان احد میں تھے، کافروں سے جنگ ہو رہی تھی، تو اس وقت سرکار کی سر اقدس میں خود کی کڑیاں دھس گئی تھیں، ایک ہتھیار ہے وہ لوہے کا، اس کے کانٹے ہوتے ہیں، وہ پھرا کے مارتے ہیں سر پہ تو کانٹے اندر دھس جاتے ہیں، تو سرکار کے سر اقدس میں وہ خود کی کڑیاں دھس گئیں، جب نکالا باہر تو خون کے فوارے نکلنے لگے، ایک پتھر آیا سرکار کے مبارک دانت شریف کو لگا، پتھر سے حضور کا دانت شریف شہید ہو گئے، خون بہنے لگا، پوری داڑھی شریف آپ کی خون سے تر بتر ہو گئی۔ جبریل امین کو رب نے حکم دیا، محبوب کی بارگاہ میں جاؤ جبریل، اور میرے محبوب کے خون کے قطرے کو زمین پہ نہیں گرنے دینا۔ کب کی بات ہے یہ؟ میدان احد کی بات ہے، زمین پہ ٹپکنے نہیں دینا، زمین پر گرنے سے پہلے اپنے نورانی پروں پہ اٹھا لینا۔
تو جبریل امین کہتے ہیں اس وقت میں پوری طاقت لگا کر آیا دنیا میں، پوری قوت کے ساتھ آیا. ادھر داڑھی شریف سے خون کا قطرہ نکلا، زمین کی طرف جا رہا ہے. میں سدرۃ المنتہا پہ چلا اور زمین کا قطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے میں پہنچ بھی گیا اور حضور کے خون کو پروں پہ اٹھا لیا. تو بات دکھانے کی یہ ہے، میدان احد میں سرکار زخمی ہوئے، خون نکلا، اور شب معراج میں سینہ چاک کیا گیا، خون نہیں نکلا. کیا معاملہ ہے یہ؟ ہمارے بزرگوں نے ہم کو سمجھایا کہ سرکار کی دو حالتیں ہیں، ایک بشری حالت ہے، ایک نوری حالت ہے. تو شب معراج میں خون کا نہ نکلنا یہ نوری حالت بھی نوری حالت تھی، اور احد کے میدان میں خون کا نکلنا یہ بشری حالت تھی. تو ہمارے حضور بشر بھی ہیں، نور بھی ہیں. بولو، بشر بھی ہیں، نور بھی ہیں. اب اس کے بعد آپ کو جنتی لباس پہننے کے لیے کہا، آپ نے زیبتن فرمایا، براق سواری پیش کی گئی، براق پہ بیٹھ گئے. سرکار جب براق پہ بیٹھنا چاہتے تھے اس وقت اچانک آپ کی امت کا خیال فرمایا. آج رب کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، اتنے احترام و اہتمام کے ساتھ جا رہا ہوں. جب میری امت قبروں سے اٹھے گی حشر کے میدان میں کیا حال ہوگا میری امت کا؟ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگے میرے آقا. تو جبریل امین فوراً رب کی بارگاہ میں پہنچ گئے. محبوب تیرے نبی غمگین ہیں، رو رہے ہیں، امت کو یاد کر. تو اللہ تعالیٰ نے جبریل امین سے کہا کہ جا جبریل، میرے حبیب کو یہ پیغام خوشخبری سنا دے کہ محبوب غم مت کرو، تمہاری امت کو میں قبروں سے باعزت اٹھاؤں گا. بس حضور خوش ہو گئے، براق پہ بیٹھے، براق چلا. اس کی رفتار کتنی تھی معلوم؟ جیسے ہم کھلے میدان میں کھڑے ہو کر آنکھ کھولیں اور آسمان کو دیکھیں تو نگاہ کہاں جا کے ٹکتی ہے ہماری؟ آسمان پر. تو پہلی نگاہ جہاں تک ہماری پہنچتی ہے وہ براق کا پہلا قدم وہاں پہنچتا تھا، وہ براق. جب براق کہ بیٹھ گئے سرکار، سواری چلی تو جبریل امین سے کہا، جبریل یہاں سرخ ٹیلے نظر آ رہے ہیں، انہی ٹیلوں کے بیچ میں موسیٰ کلیم اللہ کا مزار ہے، میں مزار پہ جا کر زیارت کرنا چاہتا ہوں موسیٰ کلیم اللہ. سواری روک دی گئی، سرکار گئے اور فوراً واپس آ گئے. جبریل نے پوچھا کیا ملاقات ہو گئی؟ تو فرمایا نہیں، گیا تو تھا ملاقات کے لیے لیکن دیکھا موسیٰ کلیم اللہ اپنی قبر میں نماز ادا کر رہے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے جو نیک برگزیدہ بندے ہیں وہ قبر میں صرف سوئے نہیں رہتے ہیں، اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں. تو بہرحال مسجد اقصیٰ حضور کی سواری پہنچی اور وہاں میرے آقا نے امامت فرمائی. آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ مسیح روح اللہ تک جتنے بھی نبی دنیا میں آئے سب وہاں مسجد اقصیٰ میں موجود تھے. تو معلوم ہوا انبیاء مرے نہیں ہیں، سڑے نہیں ہیں، گلے نہیں ہیں، بلکہ سب انبیاء کرام اپنی اپنی مزارات میں زندہ ہیں. وہ جہاں چاہتے ہیں جاتے ہیں، ان کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے. ابھی حضور گئے تھے تو موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے. جب سرکار کی سواری مسجد اقصیٰ پہنچی موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچ گئے. ابھی موسیٰ علیہ السلام مسجد اقصیٰ میں امامت
میں حضور کی نماز ادا کی. جب سرکار کی سواری چھٹے آسمان پہ پہنچی موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچ گئے. دیکھیے رفتار، دیکھیے انبیاء کی رفتار، دیکھیے کتنی رفتار ہے. تو بہرحال حضور پاک علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے سفر کرایا معراج میں. کیوں کرایا؟ اس لیے کہ محبوب کا دل کا جو غم ہے وہ ہلکا ہو جائے. لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، سفر اس لیے کرایا تاکہ محبوب کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھا دوں. قدرت کی نشانیاں، یہ بھی جملہ قابل غور ہے. قدرت کی نشانیاں دکھائیں حبیب کو، اس لیے سفر معراج کرایا. یہ فقیر کا کہنا ہے اور بزرگوں کا بھی. قدرت کی سب سے بڑی نشانی تو خود سرکار کی ذات ہے. اب کس کو دکھانے، کیا دکھانے لے جا رہا؟ تو کہا محبوب تم کو اتنی فرصت ہی نہ ملی اپنے آپ کو دیکھنے کی کہ تم ہو کیا. آؤ، اللہ تعالیٰ نے جو اپنی قدرت کا آئینہ تیار کیا ہے اس آئینے میں اپنے آپ کو دیکھ لو. تو قدرت کی سب سے بڑی نشانی خود سرکار کی ذات پاک ہے. اللہ تعالیٰ نے گویا اپنے حبیب کو معراج اس لیے عطا کیا تاکہ حبیب خود اپنے آپ کو دیکھ لیں کہ میں ہوں کیا. اس سے بڑی نشانی اور کیا ہے قدرت کی. بہرحال میں نے مختصر وقت میں بہت اہم باتیں جو معراج سے متعلق تھیں بیان کیا.